السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ستار کنگرانی۔ کیا انسان کی تقدیر پہلے سے ہی لکھی جا چکی ہوتی ہے یا انسان اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے ہی بناتا ہے؟ کیا اللہ کو انسانوں کے اعمالوں کا پہلے سے ہی علم ہوتا ہے یا اللہ نے انسانوں کو فری ول یا اختیار دیا ہوتا ہے کہ وہ جیسا چاہے اپنی تقدیر، اپنے اعمال، اپنے قسمت خود بنائے؟ آخر یہ راز کیا ہے؟ ایسے سوالوں کو جواب آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرا نام ہے ستار کنگرانی۔ آپ اگر میرے چینل پہ نئے ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا۔ اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو سب سے پہلے یہ چیز سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو مکمل طور پہ فری ول یا اختیار دیا ہوتا ہے۔ انسان جیسے چاہے اپنے اعمالوں سے، اپنے سوچوں سے، اپنے کریکٹر سے ہی اپنی قسمت اور اپنی تقدیر بناتا ہے۔ یہ اللہ کو اس چیز کا پہلے سے ہی علم ہوتا ہے کہ انسان کیا کرنے والا ہے اور اس کی زندگی میں کیا ہوگا، لیکن انسان کو اللہ نے مکمل طور پہ اختیار دیا ہوتا ہے کہ وہ جیسا کرے ویسا ہی کرے۔ اور یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کی پہلے سے ہی تقدیر یا قسمت لکھی ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں ویسا نہیں ہے۔ اگر اللہ پہلے سے ہی انسانوں کی تقدیر اور اس کی قسمت پہلے سے ہی لکھ دیتا تو پھر انسان اپنے اعمالوں کے، اپنے کرداروں کا کیسے ذمہ دار ہوتا؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر اللہ پہلے سے ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہوتا ہے ہمارے لیے کہ کوئی بھی انسان قتل کرنے والا ہے، کوئی بڑا گناہ کرنے والا ہے، تو کیا اس کو یوں سمجھا جائے کہ خدا اس میں راضی تھا؟ وہ چاہتا تھا کہ یہ انسان یا یہ آدمی جا کر کوئی بڑا گناہ کرے یا قتل کر دے یا کوئی ایسی چیز جو اللہ کے کتابوں میں یا سماجی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ گناہ ہے، تو کیا وہ ہم ایسے سمجھیں کہ خدا یہ چاہتا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا نہیں کرنے کو کہا ہے انسان کو۔ اللہ نے تو پہلے ہی انسانوں کو راستہ دکھایا ہوا ہوتا ہے۔ اور سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کو پہلے سے ہی علم ہوتا ہے، اللہ علیم ہے، تو اللہ انسانوں کو کیوں نہیں روکتا؟ اگر اللہ ایسا کرے تو پھر اللہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسانوں کو یہ زندگی آزمائش کے طور پر دی ہے اور اس دنیا میں جو بھی انسان بھیجے گئے ہیں ان کے لیے یہ آزمائش کی گھڑی ہے، اگر ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ اللہ نے انسانوں کی پہلے سے ہی تقدیر بنائی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر یہ جو سزا اور جزا، جنت اور جہنم جیسے چیزیں ہیں، وہ پھر کہاں پہ فٹ ہوتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور رہی بات یہ کہ اللہ برے اعمالوں سے، برے کرتوتوں سے انسانوں کو کیوں نہیں روکتا، تو وہ خدا تو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ میں نے انسانوں کو فری ول دی ہے، ان کو راستہ دکھایا ہے کہ یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ صحیح ہے۔ اگر اس اچھے راستے پہ جاؤ گے تو آپ کو یہ چیز ملے گی، اور برے راستے پہ جاؤ گے تو آپ کو ضرور اس کی سزا ملے گی۔ اللہ تو وہ پہلے ہی بتا چکا ہے قرآن مجید میں اور دوسرے پاک کتابوں میں۔ اور برے حالتوں میں یا برے عملوں میں بھی کبھی کبھی اللہ کی حکمت عملی ہوتی ہے، وہ اس وقت ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن وقت گزرنے کے بعد وہ چیزیں عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ جو برے چیزیں تھی وہ حقیقت میں ہمارے لیے ہی بلیسنگ تھی، اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت عملی تھی، وزڈم تھی۔ اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر فرعون نہیں ہوتا تو حضرت موسیٰ جدوجہد کیسے کرتے اور اللہ کے کرشمے کیسے لوگوں کے سامنے آتے؟ تو کبھی کبھی یہ جو برے چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی انسانوں کے لیے ایک ثبوت کے طور پہ انسانوں کو دکھانے کے لیے یہ چیزیں کی جاتی ہے کہ اس میں بھی اللہ کی حکمت عملی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات تو طے ہے اور ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ انسان کی تقدیر اللہ نہیں لکھتا۔ اللہ کو اس کا علم ضرور ہوتا ہے، لیکن انسان اپنی تقدیر اپنے اعمالوں سے، اپنے کریکٹر سے، اپنے کردار سے ہی بناتا ہے۔ اگر یہ اللہ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لیتا تو پھر یہ جزا اور سزا، جہنم اور جنت کے جو چیزیں ہیں وہ پھر کہاں پہ فٹ ہوتی؟ تو یہ بات تو طے ہے کہ انسان کی تقدیر اللہ نہیں لکھتا، اس کا علم اس کو ہوتا ہے، لیکن انسان کی تقدیر انسان خود ہی بناتا ہے۔ اور اگر یہ چیزیں پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کی ہوتی تو یقیناً تو پھر تو انسان نہیں ہوتا، ملائک ہوتا یا ریبوٹ ہوتا، پری پلانڈ پروگرام اس کے دماغ میں ہوتا، تو پھر انسان رہتا ہی نہیں۔ اس لیے تو اللہ نے انسان کو اپنا نائب کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ کو مکمل طور پہ اختیار ہے، جو کرنا ہے کرو، اور آپ کو برے اعمالوں کی سزا ملے گی اور اچھے اعمالوں کی آپ کو چنگایاں ملیں گی، لیکن آپ کو مکمل طور پہ یہ اختیار ہے، جو کرنا ہے وہ کرو۔ تو اس وقت کے لیے یہی، ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرنا۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔